اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم، عزیز نوجوان دوستوں، بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہم لوگ اس وقت ذی قعدہ کے مہینے سے گزر رہے ہیں، اور یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جن 4 مہینوں کو اللہ رب العالمین نے حرمت والے مہینے قرار دیا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے، کسی جگہ کو، کسی وقت کو یا کسی انسان کو دوسروں پر اس کے اپنے ہی جیسے دوسروں پر فضیلت دے، کسی ایک وقت کو دوسرے وقت پر، کسی ایک جگہ کو باقی اور جگہوں پر، کسی انسان کو دیگر اور انسانوں پر فوقیت دینا، برتری دینا، یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہوتا ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اللہ رب العالمین خود فرماتے ہیں کہ تمہارے رب کو یہ حق حاصل ہے کہ جو چاہے پیدا کرے اور جسے چاہے چن لے اپنی ہی مخلوقات میں سے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جگہ کے اعتبار سے مکہ اور مدینے کی اہمیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور زمانے کے اعتبار سے رمضان کا مہینہ ابھی ہم نے گزارا، سب جانتے ہیں کہ رمضان مبارک کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا قدر و قیمت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے کتنا مقام عطا کیا ہے۔ اور انسانوں میں ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انسانوں کو نبی اور رسول کا درجہ دیا، اور دیگر عام انسانوں کے مقابلے میں ان کا مقام اور مرتبہ بلند کیا ہے۔ خود انبیاء میں 5 اولو العزم پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بنائے، اور ان 5 میں بھی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کا سردار اور سید بنا دیا۔ تو المہم یہ اللہ رب العالمین کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ حقیقت بتائی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق کی ہے اسی وقت سے برابر مہینے 12 ہوا کرتے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے سے 4 مہینوں کو محترم مہینہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ منہا 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بھی شخصیت کو، کسی جگہ کو، کسی زمانے کو محترم بناتے ہیں تو اس کی تعظیم اور اس کا احترام ہم بندوں پر لازم ہوا کرتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہم ہی بندوں کو مخاطب کر کے یہ خطاب کر رہے ہیں، اور یہ ہدایت ہم کو دے رہے ہیں کہ 4 مہینے جن کو میں نے محترم بنایا ہے، اے بندو تم ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کر لیا کرو۔ ویسے تو ظلم اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہی کے لیے حرام کیا ہے۔ حدیث قدسی میں خود اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں کہ ان یا عبادی انی حرمت الظلم وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، کہ اے بندو میں نے اپنے آپ پر ظلم کرنے کو حرام کیا ہوا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت بتائی، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، ایسے کہ اللہ تعالیٰ تو بالکل بھی رتی برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اور ساتھ میں اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ تم پر بھی میں نے ظلم کرنے کو حرام بنایا ہے، چنانچہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جو ہدایت دی جا رہی ہے خصوصیت کے ساتھ ان 4 مہینوں میں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا، عظمت والا مہینہ بنایا ہے، اور یہ مہینے مسلسل 3 مہینے اور 1 مہینہ الگ ہوتا ہے۔ کون سے مسلسل 3 مہینے ہیں؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے لگاتار آتے ہیں، اور چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان مہینوں کے تعلق سے ہمیں جو ہدایت دی گئی ہے وہ یہی کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ آدمی جب
کوئی موقع ہاتھ میں آتا ہے بہتر سے بہتر اسے جو ہے کیا ہے اپنے فائدہ اٹھانے کا، جب اس موقع کو گنوا دیتا ہے تو یہ خود بھی اپنے آپ پر ظلم کرنے والی بات ہی ہوتی ہے۔ تو آپ ذرا اندازہ کر کے دیکھیے ہماری اپنی زندگیوں میں جو لمبی لمبی عمریں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہیں اور ابھی بھی باحیات ہیں، تو کتنے ایسے ہر سال یہ محترم مہینے ان کی زندگی میں ان کو نصیب ہوتے رہے، مگر کبھی انہوں نے ان مہینوں میں خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے بندگیاں کرنا اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور معصیت سے بچا کر رکھنے کا کہاں تک انہوں نے اہتمام کیا ہے۔ ابھی بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو موقع ہمیں دیا ہے، عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس رمضان کا مہینہ، اس میں ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بندہ بنا کر قریب سے قریب اللہ تعالیٰ کے ہونے کے جو جو ذرائع ہو سکتے ہیں ان کو اپنانے کی ہم کوشش تو کرتے ہیں، اور ہر طرح سے چھوٹی بڑی معصیت کے کاموں سے اپنے آپ کو ماہ مبارک رمضان میں تو بچانے کی فکر کرتے ہیں، مگر یہ مہینے بھی اپنی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ان کو حرمت والا بنایا ہے، اس میں رمضان داخل نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ 4 مہینے محترم میں نے بنائے ہیں، تو ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کیا کرو۔ ایک تو یہ صورت ہوئی ظلم کرنے کی کہ ہمیں یہ مہینے 4 مل رہے ہیں، مگر اس کے باوجود ہم عام دنوں کی طرح سے بغیر کسی ان کی حرمت کا پاس و لحاظ کیے، نہ ان کی کوئی عظمت کا ہم کو اندازہ ہو، اور ایسے ہی ہم ان کو گزار دیں، ہماری اپنی راتیں معصیتوں میں گزریں، ہمارے اپنے دن اسی طرح سے نافرمانیوں میں گزریں، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں، اور بہت سارے چھوٹے بڑے ہر طرح کی معصیتوں میں ہم آگے بڑھیں، تو یقیناً یہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والی بات ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں خصوصی ہدایت ہے، اور کسی مہینے کے لیے اللہ نے یہ بات نہیں بتائی، یہ 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ بتائی ہیں۔ تو جب آدمی ان کی تقدس کا پاس و لحاظ نہیں کرے گا، ان کی عظمت کا پاس و لحاظ نہیں کرے گا، اور ان میں اگر وہ جو نہ کیا ہے چھوٹے بڑے کوئی بھی گناہ کرے گا، تو یقیناً ان گناہوں کی سزا بھی دوسرے اور دنوں میں کیے جانے والے گناہ سے زیادہ ہوگی۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود جب مکے کو حرمت والی زمین اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، اس کے اطراف کو اللہ تعالیٰ نے حرم بنا دیا، تو آگے اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ سرزمین، مکے کی سرزمین جس کو اللہ تعالیٰ نے محترم بنا دیا، تو آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر کوئی بندہ اس سرزمین میں کسی بھی طرح کے ظلم کا ارادہ بھی کر لے، ظلم کرنا تو دور کی بات، اللہ نے بتایا کہ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، تو ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ تو بالکل اسی طرح سے یہ 4 محترم مہینے اگر ہم نے ان کی حرمت، ان کی عظمت کا کوئی پاس و لحاظ نہیں کیا، اور ان میں نمازوں میں کوتاہی یا دیگر اور فرائض میں کوتاہی ہم کرتے رہے، اور اسی طرح سے چھوٹے بڑے گناہوں میں دل کھول کر بغیر کسی جنہ کے شرم کے یا بغیر کسی رکاوٹ کے کرتے رہے، تو یاد رہے کہ ان دنوں میں کیے جانے والے ہر گناہ کا دوسرے اور دنوں کے مقابلے میں زیادہ عذاب اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے خصوصیت کے ساتھ ہمیں یہ بات بتا دی۔ تو یہ حرمت والے مہینے ہم جو نا اس کے اندر داخل ہو چکے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ تینوں مہینے اپنی جگہ پر حرمت والے، اور چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ تو ان سب کی حرمت کا، ان کی عظمت کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے ہمیں بالکل زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ آئیے حضرات ایک اور دوسرے موضوع کی طرف اب ہم منتقل ہوتے ہیں کہ ماشاء اللہ سے آج کل بے تحاشا گرمی بڑی ہوئی ہے، اور یہ کیا چیز ہے، اور اس کے ذریعے اللہ رب العالمین ہمیں کیا کیا جو ہے کیا سبق دینا چاہتے ہیں، یہ بھی ہمیں معلوم کرنا ہے۔ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت گرما اور شدت سرما دونوں کا سبب آپ نے ہمیں بتایا کہ جہنم
اپنے پروردگار کے پاس شکایت کرتی ہے کہ اکل بعضی بعضا، کہ میرے ہی اندر ایک دوسرے کو بالکل کھا رہے ہیں ہم، جو نا بہت تکلیف ہو رہی ہے، جہنم کی شکایت اللہ تعالیٰ سے۔ تو اللہ رب العالمین نے جہنم کو 2 مرتبہ اپنی سانس خارج کرنے کی اجازت دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو گرمی کی سب سے شدت آپ جو دیکھتے ہیں تو وہ بھی جہنم کے سانس خارج کرنے کا نتیجہ ہے، اور اسی طرح سے جب سرما حد درجہ بالکل سردی، کڑاکے کی سردی جب تم دیکھتے ہو تو یہ بھی جہنم کے سانس خارج کرنے کا ہی نتیجہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جہنم میں صرف آگ ہی کا عذاب ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ وہاں جیسے آگ کا عذاب ہوگا تو ویسے ہی زمہریر، بالکل حد درجہ سردی، یہ بھی یقیناً انسان کے لیے عذاب سے کم نہیں ہے، اور وہ کیسے کڑاکے کی سردی ہوگی ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو دونوں ہی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائیں کہ جب سب سے زیادہ سخت سے سخت گرمی دیکھتے ہو تو یہ بھی جہنم کے سانس خارج کرنے کا نتیجہ ہے، اور سخت سے سخت سردی تم محسوس کرتے ہو تو یہ بھی جہنم کی سانس خارج کرنے کا ہی نتیجہ ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے موسموں کی تبدیلی کے باوجود کیا ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کا احساس ہم کرتے ہیں؟ خاص کر گرمی کے ان ایام میں ماشاء اللہ سے ہر گھر میں کوشش کی جاتی ہے کہ ٹھنڈے سے ٹھنڈا پانی گھڑے میں رکھا جائے، فریج میں رکھا جائے، یا پھر اپنے گھروں میں کسی بھی طرح کی سردی کا سامان گرمی سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حیثیت دے رکھی ہے، تو انہوں نے ایسیاں لگا لی ہیں ہر کمرے میں، ہال میں، ہر جگہ ان کے لیے بالکل ٹھنڈک کا ماحول، اپنی اپنی گاڑیوں میں بالکل یہ سب چیزیں فراہم کر لیتے ہیں۔ لیکن دوسرے اور بہت سارے بندے جن کے اپنے پاس اے سی لگانے کی حیثیت نہ بھی ہو تو وہ بھی کسی نہ کسی طرح سے اپنے لیے ٹھنڈک پیدا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی سامان پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کیا ہم نے کبھی سوچا کہ اللہ رب العالمین کی اتنی ساری نعمتیں جو ہمیں گرمی سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مہیا کی ہیں، تو ان نعمتوں کا ہم اللہ رب العالمین کا کہاں تک شکر ادا کرتے ہیں؟ اور اگر میرے اپنے پاس کسی بھی طرح کا کوئی حیلہ گرمی سے بچنے کا نہیں ہے، اور میں شدت گرمی سے دن رات بالکل تڑپتا بھی رہتا ہوں، میرے اپنے گھر میں کوئی اس طرح کا کوئی انتظام نہیں ہے، تو کیا میں اللہ رب العالمین کے فیصلے پر صبر کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں؟ دونوں طرح سے اللہ رب العالمین ہمیں آزمانا چاہتے ہیں۔ جن کو نعمتیں اللہ نے دی ہیں موسم گرما سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، تو وہاں ان کا اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پا کر یہ بندے شکر ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، اور دوسری طرف جن کے لیے نعمتیں نہیں ہیں تو بندے واقعی اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے راضی ہوتے ہیں، صبر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں۔ آج ہمارے اپنے پاس جن بندوں کو حیثیت حاصل ہے، موسم گرما جیسے ہی داخل ہوتا ہے تو ایسے علاقے جہاں بالکل ٹھنڈک ہوتی ہے وہاں کا رخ کرتے ہیں، اور وہاں جا کر اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو لے کر ادھر منتقل ہو جاتے ہیں، اور پورا موسم گرما گزار کر واپس آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دنیا ہے، یہاں آدمی اس طرح کی جو نہ کہے یہ معمولی سی یہ گرمی برداشت کیے بغیر، اور یہاں جو کچھ بھی آسانیاں فراہم ہیں اور جو نہ کہے انتظامات کر سکتا ہے بندہ کر رہا ہے، تیار ہے کرنے کے لیے۔ لیکن ذرا سوچیں اس وقت کو کہ جب ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ سورج آج اتنے ہزاروں میل ہم سے دور ہے، اور اس کی یہ تمازت اور اس کی یہ گرمی ہم برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ جب ہمارے اپنے سروں پر سورج آ جائے گا اور ہمارا کیا حال ہوگا، اور کہیں بھی بالکل کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو اس وقت ہمیں ہمارے اس کے گرمی کی حالت سے بچانے کے لیے نہ ہمارے پاس کوئی سایہ، نہ کوئی موسم ٹھنڈے علاقے، نہ کوئی چیز، وہاں اگر آخرت کی گرمی سے اگر ہمیں کوئی چیز بچا سکتی ہے تو اس کے لیے ہمارے اپنے نیک اعمال ہم کو بچا سکتے ہیں۔ ہمیں یہ کیا ہے بتائی گئی ہے بات۔
جی ہمیں بتایا گیا کہ وہ لوگ جن کو اللہ رب العالمین کل اپنے عرش کے سائے میں یا اپنے مخصوص سائے میں جگہ دیں گے جبکہ کہیں کسی کا کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو اس میں جو حالات، جو افراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، تو اس پر آدمی کو غور کرنا چاہیے کہ مجھے بھی ان میں سے کوئی ایک اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو اس طرح سے یہ اللہ رب العالمین ہمیں بتانا یہی چاہتے ہیں کہ یہ سب اللہ رب العالمین کی قدرت اور اس کی ربوبیت کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں ایک ہی علاقے میں کہیں نیچے گرمی ہوتی ہے اور اوپر بندہ چلا جائے تو سردی اور ٹھنڈک ہوتی ہے، تو یہ صرف اللہ رب العالمین کے فیصلے سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین کی عظمت، اس کی قدرت اور اس کی ربوبیت پر ہمارا اپنا یقین اور بھی بڑھنا چاہیے، اور جب ہمارا اپنا ایمان اللہ رب العالمین پر جتنا بڑھے گا تو اسی قدر اللہ رب العالمین کی بندگی اور اس کی عبادت میں ہمارے اپنے اضافہ بھی ہونا چاہیے۔ تو اسی لیے کبھی یہ نہ سوچیں کہ اس طرح کے موسم جب بدلتے ہیں، بے حد گرمی ہو یا بے حد سردی ہو، تو ان سب کی وجہ سے ہماری اپنی بندگی میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ یہ سب ایسے حالات ہیں کہ ان سب میں اللہ تعالیٰ در حقیقت ہمیں آزما رہے ہیں، ہمارا امتحان لے رہے ہیں۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلتیں بتائیں، خاص کر عصر کی نماز، کہ جب عرب کا وہ ماحول کہ بالکل صحرائی ماحول جہاں بے تحاشا گرمی ہوا کرتی ہے اور لوگ بالکل جو کیا ہے ظہر کے وقت میں کھا پی کر اپنے اپنے گھروں میں آرام کرتے رہتے ہیں، تو اس وقت آدمی جب عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو اپنے گھر سے نکل کر مسجد کے آنا بہت ہی دشوار ہوتا ہے۔ تو اسی لیے خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھی ہم کو تاکید کی کہ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہہ کر کہ تمام 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرو، اور خصوصیت کے ساتھ صلاۃ وسطی۔ تو صلاۃ وسطیٰ کو بہت سارے مفسرین نے، محدثین نے یہی عصر کی نماز قرار دیا ہے کہ عصر کی نماز بالکل اس میں جو ہے کہ بے تحاشا آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ اتنی تکلیف ہے کہ جسے بندے برداشت کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی پر بھی اس کی اپنی طاقت سے بڑھ کر، اس کے بس سے بڑھ کر کوئی تکلیف نہیں دیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ایسے موسم گرما میں بھی ہمیں عصر کی نماز، ظہر کی نماز مسجد میں حاضر ہو کر مردوں کو پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ سارے بندے یہ سب برداشت کر سکتے ہیں۔ تو کتنی سخت سے سخت گرمی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی بندگیوں میں، اور خاص کر نماز کے ساتھ ساتھ روزے رکھنے کے بھی ہمارے اپنے اسلاف کی اگر زندگی ہم پڑھیں تو بالکل جو نا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ کس طرح سے ایسے سخت موسم میں بھی روزہ رکھ کر اللہ رب العالمین کی عبادتوں میں آگے بڑھا کرتے تھے۔ وما الحواجر، جی ہمارے اپنے صحابہ اور تابعین کی زندگیوں میں یہ چیز آپ کو ملے گی کہ ان کا یہ کہنا ہوتا تھا کہ میں اس دنیا میں زندہ ہوں تو یہ جو نہریں بہ رہی ہیں ان کی وجہ سے، یا یہ جو درخت لہلہا رہے ہیں اور ان میں جو پھل پودے پھول لگ رہے ہیں ان کی وجہ سے میں اس دنیا میں رہنا نہیں چاہتا، بلکہ میری اپنی یہ خواہش ہوتی ہے کہ دنیا میں مجھے رہنا ہو، میری زندگی طویل ہو، تو صرف اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھوں ایسے حالت میں جبکہ سخت سے سخت گرمی ہو اور مجھے پیاس ستا رہی ہو، بھوک جو ہے ستا رہی ہو، مگر اس کے باوجود رب کائنات کی اطاعت کرتے ہوئے مجھے روزہ رکھنے کی جو خواہش ہوتی ہے، تو اس وجہ سے میں زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ تو یہ سب ہمارے اپنے اسلاف کی زندگیاں ہم کو بتا رہی ہیں۔ تو بہرحال یہ موسم گرما جس کی شدت سے ہم لوگ پریشان رہتے ہیں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی جو ہے کیا گرمی سے اپنے آپ کو بچائے اور اپنے بال بچوں کو بچانے کی فکر کرتے ہیں، تو سب سے زیادہ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ یہ جو دنیا کی گرمی ہے تو اس سے تو ہم اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو بچانے کی فکر کرتے ہیں اور اس میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، لیکن آخرت کی گرمی سے اور وہاں جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو بچانے کی ہم نے کیا فکر کی ہے اور اس کے لیے ہم نے کیا جتن کیا ہے؟
یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے رہے ہیں، پکار کر کہتے ہیں کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے بال بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. کیسے بچائیں گے جہنم کی آگ سے؟ جی پانی ڈال دیں گے جہنم کی آگ میں یا کوئی اور جو نا طریقہ اختیار کریں گے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ جب بتا رہے ہیں کہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو بچاؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم تک پہنچانے والے جو اسباب ہیں، جو کام ہوتے ہیں، ان کاموں سے اپنے آپ کو بھی اور اپنے بال بچوں کو بھی بچاؤ، تو خود بخود تم جہنم جانے سے بچ جاؤ گے. تو ایسے گرمی کے موقع پر جب ہم لوگ جی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں پلتے ہیں اور ہر طرح کی آسائشیں اپنے لیے ہم جو ہے استعمال کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، انتظام کرتے ہیں، تو یقیناً ایسے موقع پر بہت سارے ایسے گھرانوں کو بھی یاد کرنے کی ضرورت ہے جب ان لوگوں کے پاس کسی بھی طرح کا کوئی انتظام نہیں ہوتا اپنی گرمی سے بچانے کے لیے. ہاں یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے بھی آزمائش ہے اور حیثیت والوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اس میں آزما بھی رہے ہیں. ایک طرف سے کہ یہ شکر ادا کرتے ہیں میری نعمتوں کا کہ نہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی امتحان اللہ تعالیٰ لینا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو پانے کے بعد جو ان نعمتوں سے محروم ہیں، ایسے بندوں کی مدد کرنے کے لیے آگے آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ ایسے سب جنا کے موسم لا کر بندوں کی آزمائش ہی مقصود ہے، ہر طرح سے بالکل سمجھ لیجئے. تو ماشاء اللہ ایسے موقع پر جب ہمارے اپنے لوگ، ہمارے اپنے نوجوان کئی جو چلچلاتی دھوپ میں پانی کا کین، پانی کی بوتلیں لے کر، ایسے لوگ جو راہگیر ہوتے ہیں، راستے میں چلنے والے، ان لوگوں کو بالکل ان کے ہونٹ تر کرنے کے لیے، ان کو جو ہے کہ پانی پلانے کے لیے جو کام کر رہے ہیں، یقیناً اللہ رب العالمین اس کا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہترین سے بہترین بدلہ ضرور عطا فرمائے. اور یہ ایسا بالکل جو نا کام ہوتا ہے کہ اس کام کی وجہ سے دوسرے اور لوگوں کے دل ہمارے تعلق سے انشاءاللہ صاف بھی ہوں گے کہ ہم ان بندوں کے تعلق سے ہمارے اپنے دماغ میں کیا کیا جو نا کیا غلط فہمیاں بٹھائی گئی ہیں، لیکن یہ تو اتنے اچھے لوگ ہیں کہ ہمارے اپنے لیے بغیر کسی جو نا کیا معاوضے کے، نہ ہم سے ان کا کوئی آگے پیچھے کا کوئی تعلق ہے، کچھ نہیں ہے، راہگیر چلتے ہوئے مسافر ہیں، اور اس کے باوجود آگے بڑھ کر ہمارے لیے پانی پیش کر رہے ہیں، جوس پیش کر رہے ہیں، کچھ اور کر رہے ہیں. تو یہ صرف انسانیت کی جو نا خدمت کے لیے کر رہے ہیں. تو اس طرح سے انشاءاللہ اس کام کی وجہ سے ہمارے اپنے جو نا کیا ہے طرف سے یا ہمارے اپنے تعلق سے ہمارے اپنے برادران وطن کا ذہن بھی انشاءاللہ صاف ہوگا. تو ایسے کاموں میں اور بھی آگے بڑھ کر یہ کسی ایک جماعت یا جمعیت کا کام نہیں ہونا چاہیے، ہر طرف سے مسلمانوں کی طرف سے اگر یہ کام انجام پائے گا تو انشاءاللہ جو غیر ہمارے اپنے برادران وطن ہیں ان لوگوں کے دل ہمارے اپنی تعلق سے انشاءاللہ صاف ہوں گے، اور ان کے دلوں میں ہمارے اپنے لیے عزت اور احترام انشاءاللہ ضرور پیدا ہوگا. تو یہ ہمارے اپنے لیے موسم گرما یقیناً آزمائش کی بات ہے. تو اس آزمائش میں شکر اور صبر دونوں طرح کی آزمائشیں اللہ رب العالمین بندوں کی کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو ایسے موقع پر بھی اللہ رب العالمین کی بندگی میں کسی طرح کی کمی کیے بغیر برابر اس کی بندگی کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اور خصوصاً جن ایام سے ابھی ہم گزر رہے ہیں کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، تو حرمت والے ان مہینوں میں جیسے اور اس طرح کی باتیں آتی ہیں یا ایسے جو نا زمانہ آتا ہے کہ جس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے، تو ویسے ہی یہ حرمت والے مہینوں میں بھی جتنا ہو سکے ہم جو نا کیا ہے نفل نمازوں کا اہتمام کریں، نفل روزوں کا اہتمام کریں، تلاوت کلام پاک کا اہتمام کریں، صدقہ اور خیرات کا اہتمام کریں، ہر طرح کے نیک کاموں میں ان ایام میں بھی آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ضرورت ہے. تو اللہ رب العالمین ہمیں ان
محترم مہینوں میں ان کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے، ان کی حرمت اور عظمت کا لحاظ کرتے ہوئے ہمیں عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، اور یہ جو موقع اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں اسے کہیں ہم ایسے ہی گنوا نہ دیں۔ اگر ہم گنوا دیں گے تو یہ بھی اپنے آپ پر ظلم کرنے والی بات ہو جائے گی۔ تو اسی طرح سے موسم گرما میں اللہ تعالیٰ جو آزمائشیں ہمارے لیے رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں پر ہمیں ثابت قدم رہتے ہوئے بالکل اللہ تعالیٰ کی ہر طرح سے بندگی کرنے میں آگے بڑھنے کی اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔